الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ لیں جی، ہم پچھلے سبق میں یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ آگے ضمائر ہم نے شروع کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے میرا ذہن یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ لے لیا جائے۔ تو پہلے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی میں دہرائی کروا دوں، اور ٹیسٹ تو انشاءاللہ جمعرات والے دن ہی ہوگا، یعنی چھٹی سے پہلے پہلے، جس دن چھٹیاں ہوں گی دو، تو اس سے پہلے ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں دہرائی میں چاہتا ہوں کہ ہو جائے، اور جو ہمارا نصاب ہے ٹیسٹ کا وہ یہاں تک ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا ٹیسٹ ہوگا وہ ایک اور الگ ٹیسٹ بنے گا، تو کوشش ہے انشاءاللہ کہ اسی کا ہی ٹیسٹ آپ لوگوں سے لے لیا جائے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، یہ آج جو ہے آخری سلائیڈ میں بتا رہا ہوں، تو جو ٹائم بچے گا وہ پھر ہم دہرائی شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ ایک دن لگے گا یا دو دن لگیں گے تو ہم انشاءاللہ اچھے طریقے سے دہرائی کر کے پھر جو ہمارے پاس دن بچیں گے ہم اپنا آگے سبق شروع کر دیں گے۔ دیکھیں، ان معلمین اصل میں کیا تھا؟ معلمون۔ انہ نے کیا کیا جی؟ آپ لوگ لکھ کے بتائیں۔ جی، منسوب کیا، ماشاءاللہ۔ دیکھیں، جو بعد میں آنے والا اسم ہوتا ہے نا، انا کے بعد والا، اسے منسوب کرتا ہے، مجرور نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے جی؟ مجرور جب ہوتا ہے، مجرور جو ہے وہ تو عمومی طور پر حرف جار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہوگا؟ انا نے مبتدا کو منسوب کرنا ہے۔ ان معلمین المدرسہ، بلکہ یہاں پہ تو مبتدا بھی نہیں ہے۔ ویسے آپ دیکھیں، کوئی بھی اسم ہو اس سے پہلے اگر انا آئے گا تو اسے منسوب کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ جس اسم سے پہلے انا لگے گا وہ اس کے بعد والے، یعنی اپنے بعد والے اسم کو منسوب کر دے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ اب اصل میں کیا تھا یہ معلمون؟ اچھا، معلمین لکھا ہوا ہے تو جر کی شکل بھی یہی ہوتی ہے اور نصب کی شکل بھی یہی ہوتی ہے۔ تو آپ نے کس سے پہچاننا ہے کہ یہ کس وجہ سے یہ اس شکل میں آیا ہے؟ تو آپ کو پتا چلا جی کہ اس سے پہلے ہم نے انا لگایا ہے۔ اب انا کا کام کیا ہے؟ وہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو منسوب کرتا ہے۔ تو منسوب کرتا ہے تو اس کا مطلب آپ کو کنفرم ہو گیا کہ یہ اس وقت اسم شکلن تو جر کی حالت میں بھی اسی شکل میں ہوتا ہے، لیکن اس وقت یہ انا کی وجہ سے مجرور نہیں ہے بلکہ منصوب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ماشاءاللہ۔ جو غلط جواب دیتا ہے نا اس کو ایسا قاعدہ زیادہ پکا ہوتا ہے، اس میں آپ نے شرمانا نہیں ہے، کبھی فکر نہیں کرنی کہ بھائی غلط مجھ سے ہو گیا، اتنی بڑی غلطی میں نے کیسے کر دی۔ نہیں، سیکھنے کے دوران الف با تا سا کی بھی غلطی ہو سکتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو بہت سارے، اب تو کیونکہ میں اس فیلڈ میں آیا ہوں جب سے، تو میرے سامنے اصل میں جو پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں ہر عمر کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ تو آن لائن ہے نا، ہمارے سامنے کلاسز جو ہے آمنے سامنے بھی ہوتی ہیں، تو ہر عمر کے ہر لیول کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، زبر زیر پیش کے اندر بھی ان کی غلطیاں ہوتی ہیں، اور پتہ چلتا ہے کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کچھ بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس علم کے لحاظ سے وہ یہاں پر زیرو لیول سے سٹارٹ کرے گا،
وہ ہمارے لحاظ سے یعنی اس علم کے لحاظ سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 3 سال کے بچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے اس میں جب میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں اس جھجک کے بغیر آپ اس کا جواب دیا کریں کہ یہ ہو سکتا ہے غلط ہو جائے. اگر غلط ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ بے عزتی ہو جائے گی سب کے سامنے. ایسا نہیں ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ واٹس ایپ پہ جو ہے اپنا واٹس ایپ پہ تو لوگوں کے نمبر واضح ہو جاتے ہیں. یہاں پہ صرف نام ہوتا ہے, اس میں مسئلہ نہیں ہوتا. اگر نمبر ہوں تو پھر ذرا پریشانی ہوتی ہے. تو آپ لوگوں کو فکر نہیں کرنی چاہیے. جو بھی سوال پوچھوں آتا ہے جیسا آتا ہے اس کا جواب فوراً لکھا کریں. اس میں کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں, کیونکہ اصل میں یہ جو انٹریکشن ہوتا ہے نا ایک دوسرے سے سوال و جواب کا, جو قواعد ہیں پکے اسی سے ہوتے ہیں. اچھا ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے, زیادہ سوالات نہیں کر سکتے, لیکن بہرحال آپ لوگ ہر وقت تیار رہا کریں اور ساتھ اپنا جو رف کاپی ہے وہ بھی ساتھ رکھا کریں. اگر کسی کو آسانی لکھنے میں ہے تو وہ لکھ لیا کریں بس. مطلب ضروری نہیں ہے کہ میں دیکھوں آپ کا جواب. بات یہ ہے کہ آپ کو جو چیز آتی ہے اگر آپ نے لکھنا شروع کر دیا تو آپ کی ذہنی صلاحیت بڑھ جائے گی. مطلب یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ انسان کا فوکس زیادہ ہو جاتا ہے کلاس کے اندر. تو یہ لکھنا ایک خاص چیز ہے. کوئی سوال کیا جائے اس کا جواب دینا ہے تو اس وقت آپ کا ذہن حاضر ہو جاتا ہے اس کلاس کے لیے. اگر سن رہے ہیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کلاس یہاں پہ ہو رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ یعنی انسان کا جو دماغ ہے وہ پتہ نہیں کہیں سے کہیں گیا ہوا ہوتا ہے, کہیں سے کہیں کی جو ہے سیر کر رہا ہوتا ہے. دوسری بات آپ ذہن میں رکھیں, یہ میں بار بار کہتا رہتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں یاد دہانی کے طور پر میں پھر بتا دوں کہ کبھی یہ کلاس سو کر نہ لیا کریں, ٹیک لگا کر نہ لیا کریں. یہ آپ باقاعدہ ایک کرسی پر بیٹھیں جیسے ایک طالب علم بیٹھتا ہے چاہے آپ کی جو بھی عمر ہے. ہاں کسی کی کوئی اوریجنل مجبوری ہے تو وہ الگ بات ہے, لیکن سو کر کلاس لینا آپ ایسے سمجھیں اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. یہ جو ہم موبائل سو کر دیکھتے ہیں اس سے بھی دماغ کے اوپر 3-4 گنا زیادہ وزن پڑتا ہے. اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے. تو اب آپ ان چیزوں کو فالو کرتے ہوئے یہ خاص ہم کلاس پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا جو رویہ ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے تو پہلے انسان باوضو ہو, باوضو ہو کر اس کلاس کے لیے آئے. دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے اس کلام کے لیے وہ آپ نیت اپنی مطلب بنائیں کہ میں اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے یہ سیکھ رہا ہوں یا سیکھ رہی ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ تڑپ کے ساتھ عاجزی کے ساتھ اس کلاس میں بیٹھنا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ سے پہلے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں یہ علم نافع عطا فرما. ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ ہمیں علم تو آ جائے پھر ہم کہیں وہ مولوی کیا جائے ان کی کیا حیثیت ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم ایسے سمجھیں ایک جیسے ہوتا ہے نا محل محل کے اندر داخل ہونے کے لیے صرف ہمیں ایک چھوٹا سا سوراخ ملا ہے جس میں سے ہم نے دیکھا ہے بس, اور ہمیں کوئی راستہ نہیں ملا. یہ سارا علم جو ہم سیکھ لیں گے یہ بالکل بنیادی علم ہے میں آپ کو بتا دوں. تو یہ حالانکہ دیکھیں کتنی مشکل لگ رہی ہے بہت سارے لوگوں کو, تو یہ بنیادی قواعد ہم سیکھ رہے ہیں جو کہ بہت ایسے سمجھے مختصر کر کے سمجھائے گئے ہیں. اچھا اگر میں آپ کو بتاؤں تفصیلاً ہو تو میں آپ کو بتاؤں مدارس کے اندر تقریباً 6 سے 8 سال مستقل یہ گرامر ساتھ چلتی ہے اور وہ بہت اس کی تفصیل ہوتی ہے. تو میں نے شاید چند وہ بھیجے تھے. 1 منٹ, ایک میں چھوٹی سی گفتگو کرنی ہے وہ میں کر لوں پھر میں آتا ہوں دوبارہ کلاس میں.
اچھا جی، معذرت جی، میں آپ کو بس تھوڑی سی ایک اطلاع بھی دے دوں. ہمارے اصل میں امیر محترم شجاع الدین شیخ صاحب یہاں پہ اس وقت آئے ہوئے ہیں، جن کا اس وقت بیان چل رہا ہے اوپر. تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہماری آج چھٹی ہو جائے. بہت سارے ایمرجنسیز بھی آ جاتی ہوتی ہیں، انسان کو چھٹی کرنی پڑتی ہے. بہرحال ہماری کیونکہ ایک نشست پہلے ان سے ہو چکی ہے، اس وجہ سے میں اپنی کلاس دوبارہ اس میں آ گیا ہوں. تو بات یہ ہے کہ وہ ایک ضروری بات تھی جو مجھے کرنی پڑی. اچھا جی، اب آپ کے سامنے یہ چیزیں آ گئیں کہ ہم نے جو ہے اللہ رب العزت سے مانگ کے عاجزی کے ساتھ اور سستی کے بغیر اس کلاس میں باقاعدہ جیسے کسی جگہ پہ جا کے کلاس لی جاتی ہے اسی طرح کر رہے ہیں. آپ کو ایک چیز میں بتاؤں، جو چیز گھر میں مل جائے اس کی قدر حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہوتی. یہ ہم نے قدر پیدا کرنی ہے. اگر قدر پیدا کریں گے تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ سامنے آئے گا، اللہ راضی بھی ہو جائے گا. یہ دیکھیں آج کے دور کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولیات دی ہیں، ہم انہیں مثبت استعمال کیوں نہ کریں. بھائی دیکھیں، جنہوں نے منفی استعمال کرنی تھی انہوں نے پوری دنیا میں پھیلا دی. تو اگر ہم اس کو مثبت استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اچھے طریقے سے کریں، واقعتاً حقوق ادا کریں کہ واقعتاً ایک پتہ چلے کہ بھائی آج کے دور میں ہم گھر بیٹھے، خاص طور پر جو خواتین ہیں وہ جو باہر نہیں جا سکتی، وہ گھر بیٹھے ہوئے بہت اچھے طریقے سے جیسے کلاس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ویسے اٹھا رہی ہیں. اور الحمدللہ گھر بیٹھے ہوئے بغیر کسی جو ہے گھر سے باہر نکلتے ہوئے کتنی خرافات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس سے بچے ہوئے گھر میں بیٹھ کے اتنے اچھے انداز میں یہ ساری چیز چل رہی ہے. تو اللہ کا اس پر شکر ادا کریں اور اس پر خوب محنت کریں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اور اللہ کے کلام کے لیے جڑ جائیں بس، اور اپنا مقصد بنا لیں زندگی کا. کیونکہ یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ہے یہ جو قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. تو یہ بہترین اگر شخص بننا ہے پوری دنیا میں سے بہترین شخص بننا ہے تو اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہے. اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ہوا خیر مما یجمعون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ بہتر ہے اس سے جو دنیا جمع کرتی ہے. یعنی کون بہتر ہے؟ قرآن مجید، یعنی اللہ کا کلام بہتر ہے اس سے جو دنیا جمع کرتی ہے. یعنی اس کے مقابلے میں اگر پوری دنیا بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو اس سے اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو بہتر کہا ہے. تو اللہ رب العزت نے جس کو بہترین قرار دے دیا ہے تو پھر ہم مطلب ہمیں پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا، بہت سارے کاموں میں بہت سارے، یعنی بزنس کرنے کا میرا شوق تھا، اسی طرح چیزیں بنانے کا میرا شوق تھا. الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس کام میں لگا دیا ہے، اور الحمدللہ میں اتنا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور حالانکہ میں تو بہت چھوٹے لیول پہ کام کر رہا ہوں، لیکن میں اس پر اتنی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں بتا نہیں سکتا. تو اللہ نے توفیق دے دی، یہ اللہ کی توفیق سے ہے سب کچھ. تو اس میں ہماری تنظیم کے اندر ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ آپ جب اس طرح مثال کے طور پر فیس بک آپ کو مجبوراً استعمال کرنی پڑتی ہے تو اس کے لیے پہلے کیا کریں؟ وضو کریں. باقاعدہ آپ جو ہے ایک جیسے ایک دیندار بندہ ہوتا ہے اس لیول پہ آپ بالکل اس کی پوری بنیادوں سمیت سامنے آئے، تاکہ لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے کہ اس کا واقعتاً مثبت استعمال بھی اگر ہم کرنا چاہیں تو اللہ کی رضا بھی ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں. کوئی بھی سہولت ہو وہ حرام نہیں ہوتی، اس کو حرام بنا دیا جاتا ہے بادشاہ. لوگ اس طرح کر لیتے ہیں. لیں جی، ہم اب آگے چلتے ہیں ہمارا اپنا ٹاپک کی طرف. ان معلمین المدرستی، اصل میں آپ کو بتاؤں مجھے بہت ڈر ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے گروپ کے اندر چیزیں اپنی مرضی کی بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں تو میں آپ لوگوں کے لیے خصوصی طور پر کچھ اصلاحی چیزیں بھی ساتھ ساتھ بھیجوں. میں نے حاضری کے لیے کھولا ہوا ہے گروپ، نہیں تو اس میں چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعتاً بہت ضروری ہوتی ہیں. اور ہمارے بزرگوں، بڑے بڑے لوگ جو ہیں اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، بہت اہم اہم باتیں جو ہے ان کی طرف سے آتی ہیں، بہت اہم اہم بیانات ہوتے ہیں ان کے. تو وہ بندہ بھیج سکتا ہے چھوٹے یعنی کلپس کی شکل میں، تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. لیکن یہ مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب تھوڑا سا دروازہ کھلتا ہے اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے گروپ کے اندر تو بس پھر ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ہر وقت گروپ کی نگرانی بھی کرتا رہوں، یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے.
بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. لیں جی انہی باتوں میں ہی ٹائم ہمارا پورا نہ ہو جائے, ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. ان معلمین اصل میں کیا تھا؟ معلمون. ان معلمین المدرستی. اچھا اب آپ مجھے بتائیں المدرستی کیا ہے جی؟ ہاں ویڈیو بھیج کر اگر میں گروپ بند کر دوں نا, اس کا یہ ہے کہ کوئی حاضری تو نہیں لگا سکے گا نا. اچھا ایک منٹ میں دروازہ ذرا بند کرتے ہوں, آواز ادھر آ رہی ہے زیادہ. اچھا جی, ان معلمین المدرستی, بے شک مدرسے کے معلمون تھا نا, جمع تھا نا, بے شک مدرسے کے سب استاد. ان معلمی, اب دیکھیں یہ کیونکہ مضاف بن کر آیا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نون اعرابی ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے, تو یا ساکن بچ گئی. تو یا کو ہم جب آگے ملانے لگیں گے تو یا ساکن ہے, اس کے نیچے ہم زیر دے کر ملائیں گے. ان معلمی المدرستی. اچھا یہاں پہ لکھا ہوا ہے ان معلم المدرستی. یہ بہرحال اس میں تھوڑا سا مجھے اساتذہ سے رجوع کرنا پڑے گا. مجھے لگتا ہے کہ معلم المدرستی ہی پڑھا جاتا ہے, کیونکہ اصل میں یل جو ہے یہاں پہ رکاوٹ پیدا کر رہی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جب جب بھی کوئی حرف رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو اس کو حذف کیا جاتا ہے. اب دیکھیں اوپر کیا ہے, ان بوا بوا ب یل. اب دیکھیں بل تو ہم پڑھیں گے تو وہ یا بالکل ہی ختم ہو جائے گی. اچھا یہاں پہ نیچے ہو سکتا ہے اس طرح کا ہو, لیکن بہرحال یہ میں پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا. ان معلم مدرستی بھی ہو سکتا ہے, اور ان معلمی علم, قاعدہ یہی ہے کہ معلمی علم مدرستی, لیکن اس کو کنفرم کر کے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتاؤں گا. اچھا جی اب آپ دیکھیں مجتہدون استعمال کرنا ہے انہی جملوں اپنا مرکبات کے ساتھ, تو یہ ایک پورا جملہ بن جائے گا. اچھا مجتہدون کہتے ہیں محنتی کو. اب آپ دیکھیں بوابانی تھا نا, جب مضاف بنا تو یہاں پہ بوابل قصری ہو گیا. اب ہم اس کے ساتھ خبر جوڑیں گے, بوابل قصری مجتہدانی, بوابل قصری مجتہدانی, محل کے دو دربان مجتہدانی. اب محنتی کا معنی ہے, آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ کرنا ہے پورے کا, ٹھیک ہے. حالانکہ میں حقیقت کے اعتبار سے ترجمہ پورا کر چکا ہوں, لیکن آپ لوگوں نے پورا ترجمہ اس کا لکھنا ہے تاکہ مجھے واضح ہو جائے کہ واقعتاً آپ کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. اور جب تک میں آپ لوگوں سے ایک اور بات کر لیتا ہوں کہ ماشاءاللہ اب دیکھیں تعداد پوری ہے, لیکن سٹارٹ میں بہت دیر تک تعداد پوری نہیں تھی, تو اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں کہ کلاس کے شروع میں ہم نے آنا ہے, ٹھیک ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت اہم ہوتی ہیں, وہ گزر جائیں تو پھر صاحب سے ہر بندہ بار بار دوبارہ وہ ویڈیو بھی تو نہیں دیکھتا نا. جی ماشاء اللہ, بہت اچھے بہت اچھے, ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا جی. بواب القصر مجتہدانی, اپنا محلے اپنا کے کیا کہتے ہیں محل کے دو دربان محنتی ہیں, یا ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں محل کے دونوں دربان محنتی ہیں. اچھا جی ٹھیک ہو گیا جی ماشاء اللہ. آگے ایک اور چیز آ گئی ہے, یدا طفلتی زیدن, یدان طفلتی زیدن, نون اعرابی گر گیا, آگے کیا بچ گیا, یدا طفلتی زیدن. آگے ہم نے اب اس کی
خبر لگانی ہے. یدا طفلتی زیدن. دیکھیں نظیف ان کا مطلب کیا ہے؟ صاف ستھرا. ٹھیک ہے. یدا طفلتی زیدن نظیفتانی. تو اب آپ نے اس کا بھی ترجمہ کرنا ہے. بالکل ٹھیک. جلدی 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 اب سب جو ہے اس کا ترجمہ کریں. یدا کا مطلب دونوں ہاتھ، طفلہ بچی، زیدن زید، اور نظیفہ آپ کو میں نے بتا دیا صاف ستھرے. جی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے بچے بچی کوئی بات نہیں، آپ بچہ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہمیں. نہیں زید کے نہیں، یہ آپ نے کیسے لکھ دیا؟ زید کی، اپنا زید کے، اپنا زید کی بچی کے دونوں ہاتھ، یا زید کے بچے کے دونوں ہاتھ نظیفتانی. جی زید بھی ساتھ آئے گا نا، ایک ایک چیز کا کیا کریں ترجمہ. دیکھیں نا، یدا طفلتی زیدن، یہ ایک پورا مرکب ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ دیکھیں درمیان والا مضاف بھی ہے ایک وقت میں، اور مضاف الیہ بھی ہے، اور شروع والا مضاف ہے. اچھا آخر والا مضاف الیہ ہے. اب پیچھے کی طرف ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ دیکھیں زید کے بچے کے دونوں ہاتھ نظیفتانی، یہ خبر کے طور پر ہے. یہ ایک پورا مرکب ہے. اس کو ہم اس طرح کر لیں نا تو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ آئے گا. یہ ایسے کر لیں، یہ ایسے کر لیں، تو ہم اب اس کا ترجمہ الگ اور اس کا ترجمہ الگ. اب دیکھیں یہ ایک پورا مرکب ہے، اب یہ پورا مرکب مبتدا کے طور پر آ گیا، یہ اس طرح. ٹھیک ہے جی. اور آگے یہ جو ہے اس کی خبر ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اس طرح ہم اس کا ترجمہ بنا سکتے ہیں. یدا طفلتی زیدن، زید کی بچی کے دونوں ہاتھ، یا زید کے بچے کے دونوں ہاتھ نظیفتانی. اب اس کا ترجمہ آپ کریں گے صاف ستھرے ہیں. چلیں جی اب ہم آگے چلتے ہیں. بہت اچھے ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. دیکھیں معلمون المدرستی، جو ہی ہمیں پتہ چلا کہ یہ معلمون جو ہے یہ مضاف ہے تو نون اعرابی گر گئی. معلم المدرستی، یہ واو ہمیں بتا رہی ہے کہ یہاں پہ یہ جو معلمو ہے یہ جمع ہے. ٹھیک ہے. معلم المدرستی مدرسے کے اساتذہ. حاضرون اب یہ خبر کے طور پر ہے. معلم المدرستی اس کے مطابق آئے گا حاضرون. کیا ترجمہ ہوگا؟ جی حاضر ہیں. بہت اچھے ماشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی. معلم المدرستی حاضرون، مدرسے کے اساتذہ موجود ہیں یا حاضر ہیں. اچھا ایک اور بات ذہن میں رکھیں، جب میں بھی بتا دوں نا تب بھی آپ لکھنے کا کام جاری رکھا کریں جب تک اگلا جملہ نہ آئے، کیونکہ اصل میں مجھے جلدی ہے کہ یہ مکمل کر کے ہم کوئی اور بھی کچھ چیزیں جو ہے ساتھ ساتھ شروع کر لیں، تو وہ میں انتظار کرتا رہتا ہوں تو پھر ٹائم کافی لگ جاتا ہے نا. چلیں جی. ان بوابی القصر صالحانی. دیکھیں صالحن ایک صالح، اور صالحانی دو صالح، دو نیک. اچھا بانی تھا اصل میں، بوا بانی، جب انا لگا تو بوا بینی ہو گیا. اور دیکھیں بوا بینی شروع میں دیکھیں کہ نون اعرابی جو ہے گر گئی تو کیا بن گیا؟ ان
बव्वाबा इल कसरी, आगे सालिहानी, कसर कहते हैं महल को, महल के जी एक है, बिल्कुल सही है। चलें जी, इन्ना बेशक महल के दो दरबान सालिहानी नेक हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। इन्ना मुअल्लिमी नल मदरसती, इनकी नून इराबी भी गई। इन्ना मुअल्लिमी यिल मदरसती मुकरिमुन, असल में हम यहाँ पे जमा जब लिखेंगे तो क्या कहेंगे, मुकरिमूना। देखें, मदरस यकीनन या बेशक मदरसे के असातिज़ा इज्जत वाले हैं, इज्जतदार हैं। मुकरिमुन कहते हैं इज्जत वाले को। अच्छा जी, जी बिल्कुल। अच्छा जी, देख लें माशाल्लाह, इन्ना मुअल्लिमी इल मदरसती मुकरिमूना, बेशक मदरसे के असातिज़ा इज्जत वाले हैं या इज्जतदार हैं भी, ठीक है। अच्छा, आपने बुजुर्ग भी सही लिखा है, बुजुर्ग भी इज्जत वाले को ही कहते हैं, ठीक हो गया जी माशाल्लाह। अच्छा जी, ये जो हम बुजुर्ग समझते हैं ना, असल में बुजुर्गी इज्जत की निशानी है, जबकि हम बूढ़े को समझते हैं अपनी जबान में, ऐसा नहीं है। बुजुर्ग भी हम जिसे कहते हैं इज्जत की वजह से कहते हैं, ये बात हमारी क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको आगे जो है ना जी, जो हमारा आगे सबक शुरू होना है, बस मैं वो दिखा देता हूँ। कल से हम दोहराई शुरू करेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा बच गया है, तो दोहराई भी हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। जी माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा लिखा। अच्छा जी, अब आप देखें ज़मायर मुनफसिला मरफुआ, इसमें थोड़ी सी बात आप जहन में रखें। ये लिखी हुई है इबारत क्या है, जुमले में इस्म जाहिर की तकरार से बचने के लिए ज़मायर का इस्तेमाल किया जाता है। अब वो इस्तेमाल इस्म जाहिर की तकरार कौन सी है, जैसे मैं आपको आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ। जैसे दूसरे अल्फाज से फासले पर लिखी जाती हैं और हालत रफा में होती हैं, कौन सी भला, जमायर। और गुफ्तगू से मुताल्लिक तीन इम्कानात होते हैं, वो क्या होते हैं, या तो गायब हो, या हाजिर हो, या मुतकल्लिम हो। अच्छा, मैं आपको इसकी मिसाल बताने लगा था, मुझे लगा था शायद लिखी हुई होगी, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ। मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर एक नाम लेता हूँ आपके सामने कि हामिद। हामिद जो है सुबह उठता है और वो बुर्श करता है, ठीक है। अब देखिए ना, मैंने फौरी तौर पर वो कहा है, मैंने इस तरह तो नहीं कहा ना। हामिद उठता है, हामिद बुर्श करता है, फिर हामिद नहाता है, फिर हामिद जो है नमाज पढ़ता है, और फिर मैं कहूँ जी हामिद उसके बाद नाश्ता करता है, और फिर मैं कहूँ जी हामिद जो है स्कूल जाता है। अब देखिए ना कितनी दफा उसका नाम आया है, जबकि हम क्या करते हैं, हमारी तरतीब क्या होती है, पहली दफा हम नाम लेते हैं। हामिद सुबह उठता है, उसके बाद ब्रश करता है, उसके बाद वुजू करता है या नहा लेता है, और फिर नमाज वो नमाज पढ़ता है, फिर वो जो है नाश्ता करता है, फिर वो स्कूल चला जाता है। अब देखे ना, मैंने वो तो कई दफा बोला है, उस भी कहा है, और इस तरह की बातें तो सामने हम करते हैं, लेकिन उसका नाम बार बार नहीं लेते। तो होता क्या है, एक इसम की जगह पे उसकी जमीर इस्तेमाल की जाती है, जो कि उस उसके नाम की जगह पे इस्तेमाल होती है। इसी वजह से हम उसे क्या कहते हैं, इसमें जमीर।
اب اس میں ضمیر جو ہے منفصلہ بھی ہوتی ہے، مرفوعہ بھی ہوتی ہے، اور مجرورہ بھی ہوتی ہے، وہ بھی ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو گفتگو سے متعلق تین امکانات ہوتے ہیں۔ پہلا امکان کیا ہوتا ہے کہ غائب کی بات، مثال کے طور پر بندہ موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے وہ حاضر ہے، پھر ہم کیا کہتے ہیں، تو یہ کرتا ہے، تو وہ کرتا ہے، تو یہ کرتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر متکلم، جو انسان خود بات کر رہا ہوتا ہے، اپنا نام تو نہیں لیتا نا، اپنے بارے میں جی جی انشاءاللہ جو ترجمہ ہوگا نا، یہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے ہمارا ترجمے کی بھی کچھ کلاس جو ہے، یہ ہماری کلاس مکمل کے بعد ہونے کے بعد ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں توفیق مانگتا ہوں۔ پچھلے سال بھی میری کوشش تھی کہ میں اس طرح کروں، لیکن نہیں کر پایا تھا۔ اب میں نے پورا عزم کیا ہوا ہے کہ ایک کلاس ہم ترجمے کی بھی پڑھیں گے، تو اس میں کچھ چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا کہ یہاں پہ ہم گرامر کا سہارا تو یہاں تک لے سکتے ہیں، اس کے بعد ہم محاورے کا بھی خیال رکھیں گے، اپنی زبان کا بھی خیال رکھیں گے۔ یہ ساری چیزیں اصل میں ہوتی ہیں، ہم نے ترجمہ کرنا نہیں ہے، ہم نے اصل میں اس لیول کی اپنے اندر ذہنی صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ مختلف اگر ہم دو تین تراجم دیکھیں تو اس سے ہم صحیح مفہوم تک پہنچ سکیں۔ ورنہ ترجمہ کرنے کے لیے بھی بہرحال دیکھیں بہت ساری چیزیں ضروری ہیں، کم از کم میں آپ کو دو تین تو بتا دوں نا، کہ ایک تو آپ کو گرامیٹیکلی صحیح گرامر کا آپ کو بتاؤں، دوسرا آپ کو عربی لینگویج پر بھی عبور حاصل ہو، اور جس لینگویج میں آپ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں اس پر بھی عبور حاصل ہو۔ یہ تو میں نے آپ کو دو تین چیزیں بتا دی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر جو ہے ترجمہ کرنے والے کو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ہم نے اصل میں اس سے تذکیر حاصل کرنی ہے اور فہم حاصل کرنا ہے، تو آپ کو خود کو پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ اس کے ہمیں بہت سارے مفادات آ رہے ہیں۔ مطلب آپ کو میں یہ بتاؤں، ابھی آپ ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، اگر جس نے عربی گرامر نہیں سمجھی تو وہ آپ ایسے سمجھیں جیسے ترجمہ جس نے کیا ہے نا اس کی آنکھ سے پڑھ رہا ہے، اس کی اینک لگائی ہوئی ہے، اسی سے پڑھ رہا ہے۔ جبکہ اب آپ ترجمہ پڑھیں گے نا، کسی کا ترجمہ کیا ہوا بھی، تو آپ خود آپ کو اندازہ ہوگا، پڑھنا آپ نے ہے، یہ کرنا ہے آپ نے پریکٹیکلی، تو ہوگا کیا، آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے میرے دل پر ابھی قرآن مجید نازل ہو رہا ہو۔ یہ مطلب یہ میں ایسے مذاق نہیں کر رہا، یہ حقیقت ایسے ہے۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ جو آیات ہیں میرے دل پر اترتی جا رہی ہیں۔ اور اگر آپ نے روزانہ کا معمول بنا لیا نا، تو ہمارے ساتھ مسائل تو زندگی میں چلتے ہیں، تو ہوگا کیا، آپ کو یہ لگے گا جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا نا، اللہ کی طرف سے خاص مدد ہوتی ہے، ایسا انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ او اللہ نے الحمدللہ میرے مسئلے کا تو حل ابھی نکال دیا ہے۔ انسان جب بھی کبھی مشکل میں اس کو پیش آتی ہے، تو عمومی طور پر ہوتا ایسے ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو قرآن سے مستقل اس کی رہنمائی ملتی رہتی ہے، اس کے مسئلے کا حل اس کے سامنے آتا رہتا ہے۔ تو یہ چیز اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمیں اللہ کی طرف سے ایک خاص چیز، میں تو الحمدللہ ان چیزوں کو مجھے سامنے آتی ہیں، لیکن آپ کو بھی انشاءاللہ آئیں گے۔ دیکھیں غائب کی جو ضمیر ہے وہ اس ہم استعمال کرتے ہیں، اسی طرح حاضر کی جو ہوتی ہیں تو تم استعمال کرتے ہیں، اور متکلم جو بولنے والا ہوتا ہے اس میں میں اور ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ ضمائر کی شکل دکھا کے میں بس بات کو مکمل کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ یہ پیٹرن آپ نے پہلی دفعہ یہ ذہن میں رکھنا ہے، اسی طرح آپ نے لکھنا ہے۔ آپ کو میں کبھی نہیں کہوں گا اس کو رٹا لگائیں، میں ان سب کا آپ کو معنی بتاؤں گا اچھے طریقے سے، اور پھر میں آپ کو کہوں گا اسے آپ لکھیں۔ تو انشاءاللہ لکھنے سے یہ پیٹرن اگر آپ کو یاد ہو جائے گا، تو بعد میں جو ہم افعال پڑھیں گے وہ بھی اسی میں سے گزریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ آپ نے خانے ذہن نشین کر لینے ہیں بس، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اس کا مزہ کتنی آتا ہے۔ اور جس نے یہ لکھنے والی پریکٹس کی، جو میں روز کہتا ہوں وہ آپ نے اگر کر لیا انشاءاللہ، تو واقعتاً اس کلاس کا آپ کو مزہ آئے گا۔ اگر آپ نے ایسے نہ کیا تو پھر آپ کو لگے گا یہ کلاس لگتا ہے بہت مشکل ہے۔ بھائی مشکل تو لگے گی جب ہم کام نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، بہت سارے لوگ جو ہے ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے سے پڑھاتے ہیں، سب کچھ کراتے ہیں،